الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری ومسلم هذا الحدیث. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البخاری ومسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. برادران ملت اسلامیہ، قابل احترام خواتین اسلام، حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روحانی بیٹیاں اور روحانی بیٹے، سچے مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات، آپ تمامی حضرات کو لیلۃ القدر کی پہلی رات مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام قسم کی تعریفات مالک ارض و سما، رحمان و رحیم،
رؤوف الرحیم اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ثابت ہے اور ثابت رہے گا۔ اور درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو شان والے رب کی جانب سے اس کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر، خصوصاً امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین، صاحب قرآن مجید، صاحب شریعت مطہرہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، تمام شہدائے اسلام، تمام صدیقین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عدد خلقہ ونداء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما سرمدا ابدا علی سید المرسلین رحمت للعالمین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین الی یوم الدین الی ابد الآباد۔ اللہم تقبل منا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بخوبی آپ کو علم ہے کہ شب قدر کی پہلی رات کا جو عام خطاب ہے آج کا، میرے ذریعے سے اس کا عنوان اور ٹاپک انتہا درجے خوبصورت ہے اور انقلابی ٹاپک ہے، لرزہ طاری کرنے والا، ایمان کی دنیا میں ہلچل پیدا کرنے والا ٹاپک ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر اللہ رب العزت نے قائم فرمایا ہے۔ ان 5 میں سے ایک رکن اعظم ہے جس کا نام ہے قرآن و سنت کی زبان میں الزکوٰۃ۔ سب سے پہلے میں زکوٰۃ کے تعلق سے یہ ٹاپک، یہ عنوان جو ہے، اس کے تعلق سے 2 باتیں سب سے پہلے آپ کے ذہن و دل میں بیٹھانا چاہتا ہوں۔ ڈکشنری میں اس کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا جو نام رکھا ہے وہ بڑا مقصد ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں بہت بڑے مقاصد ہیں۔ الزکوٰۃ کا معنی اردو زبان میں ہوتا ہے پاک کرنا۔ کس چیز کو پاک کرنا؟ انسان کو بھی پاک کرنا، مومن کو بھی گناہوں سے، غلطیوں سے پاک صاف کرنا، اور مال جو اس کے پاس ہے اس مال و دولت کو بھی پاک کرنا جو موجودہ مال ہے۔ زکوٰۃ یزکی کے معنی ہی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا نام رکھا الزکوٰۃ، چونکہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بھی پاک کرتی ہے اور اس کے مال کو بھی پاک کرتی ہے۔
اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کا ذکر پورے قرآن حکیم میں 86 مرتبہ فرمایا، 80 پر 6 بار۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور مال کا زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اصطلاح شریعت میں کس کو کہتے ہیں زکوٰۃ؟ یہ تو ڈکشنری کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جب زکوٰۃ جیسی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو بذات خود اس کا بھی دل پاک ہو جاتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ مال و دولت کی لالچ کی گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ مال و دولت کی لالچ، حرص، یہ کافروں مشرکوں کی علامت ہے، نشانی ہے، اسلام والوں کی نہیں۔ ایمان والے، اسلام والے مال و دولت سے نہیں، ان کو لالچ ہوتی ہے اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کی لالچ ہوتی ہے۔ مال و دولت تو ہاتھ کا میل ہے، آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، دولت اور اللہ رب العالمین کسی کو بھی دے سکتا ہے، مومن ہو کافر ہو، مشرک ہو مسلم ہو، فرما بردار ہو نافرمان ہو، پڑھا لکھا ہو جاہل ہو، یورپ کا ہو ایشیا کا ہو، عرب کا ہو عجم کا ہو، ناٹا ہو لمبا ہو، عورت ہو مرد ہو، کالا ہو گورا ہو۔ یاد رکھنا، بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں، دولت کسی کو مل سکتی ہے اور ملی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے، ہدایت سب کو نہیں ملتی ہے۔ دولت رب تعالی جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے محروم کر دے، لیکن ہدایت کا معاملہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی لیے تمام جہان کے مسلمانوں کو رب تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا سکھائی، کیا مانگنے کو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میرے مولا تو ہدایت کے نور سے میرے دل اور ذہن اور میری دنیا آخرت کو روشن فرما دے، اس ہدایت سے روشن فرما جس ہدایت کی توفیق تو نے اپنے محبوب بندوں کو، جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کی والی ہدایت ہمیں بھی عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ ٹوٹ پڑا، نازل ہوا، تیرا غضب بھڑک گیا، تیرا غضب ٹوٹ پڑا، تیرا غضب نازل ہو گیا۔ المغضوب علیہم، تیرا غصہ ان پر ہوا، اور جن پر تیرا غصہ ہوا وہ دنیا آخرت میں برباد ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو چکے۔ ولا الضالین، ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو راستے سے بھٹک گئے۔ اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں اس مال کو جو صاحب نصاب، مرد و عورت کوئی بھی ہو، نصاب ایک مقدار ہے، وہ بتاؤں گا آگے تفصیل سے۔ مال کی اتنی مقدار کسی مرد و عورت کے پاس ہو، سال گزر جائے اور وہ مال محفوظ ہو، کوئی چوری ڈکیتی اس پر نہ ہوئی ہو،
اس کے پاس موجود ہے، 1 سال گزر چکا ہے اور وہ مقدار مال کی اتنی رکھتا ہے جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے، تو پھر زکوٰۃ دینا فرض عین ہے۔ مرد و خواتین یاد رکھنا، زکوٰۃ وہ رکن اعظم ہے اسلام کا جس کا انکار کرنے والا کافر اور مشرک ہے، صاف دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دلیل، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چند ہی دن گزرے تھے، عرب کے کچھ مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، یہ میں اس عنوان کی سنگ میل پہلی اینٹ رکھ رہا ہوں عمارت کی، ابھی بیان بہت لمبا ہے۔ جب انکار کیا تو خلیفہ راشد، تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابی، سب سے پہلا مومن صحابی، سب سے بڑا سچا صحابی، سب سچے ہیں، لیکن ان سچوں کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور جو پہلے ہی سے بہت خوبصورت تھا، سرخ ہو گیا غصہ اور جلال میں جب آپ کے کان میں یہ آواز پڑی کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، سنو میرے صحابہ، جو لوگ زکوٰۃ دینے میں مویشی جانور کی شکل میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اور وہ ایک رسی جو گردن میں باندھ کر پیارے نبی کے حوالے کرتے تھے، زکوٰۃ کی بات تو رہنے دو، زکوٰۃ میں ایک رسی جو نبی کے زمانے میں لوگ دیتے تھے، اسے ایک رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا اس سے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشی فرما لیجئے کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والا اور دینے والی عورت ہو یا مرد، اس کے کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، نہ نماز، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ، نہ تلاوت، نہ کوئی نیکی، دوسری جسمانی یا زبانی کوئی بھی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو دار اسلام سے خارج۔ نمبر 2 میں، زکوٰۃ دینے سے انکار تو نہیں کیا، زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار نہیں کیا، وہ کہتا ہے کہ فرض ہے لیکن نہیں دیتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں دینے والے کو ڈائریکٹ قرآن میں کافر کہا ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، کسی مولوی کی تقریر نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں دینے والے کو کافر قرار دیا، بھلی وہ کلمہ طیبہ پڑھے، وہ نماز ادا کرے، وہ نماز بھی قائم کرے، وہ حج بھی کرے، وہ عمرہ بھی کرے، وہ تلاوت بھی کرے، ساری نیکیاں کرے، اگر وہ زکوٰۃ کا منکر نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے تو میں زکوٰۃ کی مقدار بتا دوں، زکوٰۃ کن کن مالوں پر فرض ہے۔ بیسیکلی خوب اچھی طرح یاد رکھیں، ترتیب سے نظم کے ساتھ بیان سنیں۔ پہلی جو چیز ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ سونا اور چاندی ہے، خواہ وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو۔ ہمارے زمانے میں کچھ نیم ملاؤں نے ایک افواہ اڑا رکھا ہے، ریومر، نیم مولویوں نے، نیم مولوی کا مطلب ایک کہاوت آپ نے سنا ہوگا، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔
یعنی جھولا چھاپ ڈاکٹر اگر حکیم ہے تو مریض کو مار ڈالے گا، ویسے ہی نیم ملا کا مطلب ادھ کچھڑا مولوی، جو اسلام کی تعلیمات کو جانتا نہیں اور لوگوں کے درمیان غلط باتوں کو بھی شریعت بنا کے پیش کر رہا ہے۔ ایک افواہ اڑی ہوئی ہے کہ عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں نا، وہ اگر نصاب کی مقدار کو بھی پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عورتوں کا دماغ خراب کر دیا ہے نیم ملاؤں نے، بالکل غلط بات ہے، قرآن و سنت کے خلاف بات ہے۔ وہ زیورات کی شکل میں سونا چاندی ہو، خاص طور سے خواتین اسلام اچھی طرح سن لیں کان کھول کر، اور کسی کے بہکاوے میں مت آنا، کسی اچھے صاحب علم سے معلوم کر لینا، خود بھی پڑھنا۔ سب سے پہلی چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ سونا اور چاندی ہے، اور وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں، مقدار سمجھ لیں۔ چونکہ آج تولا وغیرہ نہیں چلتا، تولا کہنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کسی دکان میں بھی جاتے ہو تو تولا بہت کم سمجھ میں آتا ہے، گرام کی شکل میں آج بکتا ہے۔ مارکیٹ میں جو سونے چاندی کی خرید و فروخت یعنی خرید اور بیچ جو ہوتی ہے وہ گرام میں ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، گرام میں ہوتی ہے۔ تو اچھی طرح عورت اور مرد خوب سمجھ لیں، گرام کے حساب سے وہ جو آپ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے 7.5 تولا سونا، 52.5 تولا چاندی، یہ تولا کو اپنی جگہ رہنے دیجیے۔ آج کے دور میں جو چل رہا ہے گرام کی شکل میں وہ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ 85 گرام سونا۔ ایک روایت یہ ہے، ایک تشریح یہ ہے 85 گرام سونا یا 92 گرام سونا کی مقدار کسی عورت مرد کے پاس گھر میں موجود ہے، سونا ہو یا چاندی، نہیں چاندی نہیں، سونا، چاندی کی مقدار گرام کے حساب سے 595 گرام چاندی ہو۔ ایک تشریح یہ ہے، اور دوسری تشریح ہے 644 گرام چاندی۔ دونوں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سونا کی مقدار کتنی ہو؟ 85 گرام سونا، 85 گرام پہلی تشریح۔ دوسری 92 گرام سونا، 92 گرام۔ چاندی کی مقدار 595 گرام سونا ہو یا 644 گرام چاندی، یہ دونوں مقدار الگ الگ ہیں۔ اگر 85 گرام بھی سونا کی مقدار کسی مرد و خواتین کے پاس ہے، زیور کی شکل میں ہو یا ڈھیلے کی شکل میں ہو، چاندی زیور کی شکل میں ہو 595 گرام یا 644 گرام چاندی، اور وہ اس کے پاس موجود ہے، اس کی ضروریات زندگی سے زائد پڑا ہوا ہے، سال گزر چکا، 1 سال ہو گئے اس پر، اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں قرض دار بھی وہ نہ ہو، یعنی کسی کا قرضہ لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا قرضہ کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو وہ مال اس کے پاس باقی نہیں رہے گا، تو جا کر 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5%، 2.5 روپیہ، بہت معمولی سا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مقدار کو رکھا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس کے ساتھ کہ ہم آپ جس پیریڈ اور جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے
وہ دور ان قریب تم پر آئے گا جب مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے کو جرمانہ سمجھیں گے۔ آج وہی دور گزر چکا ہے، یعنی ڈنڈ جس کو کہتے ہیں، جرمانہ، ہم کو پنشمنٹ کیا جا رہا ہے گویا، ہاں جرمانہ ہم سے وصول، ٹیکس، الیاذ باللہ۔ اگر ایک مسلمان زکوٰۃ کو ٹیکس سے تعبیر کرتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بدبختی ہے۔ جانتے ہو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کر کے مالدار لوگوں پر بڑا انعام اور احسان کیا ہے۔ اس کی ذات کو، اس کے نفس کو، اس کے دل کو، اس کے ذہن کو مال و دولت کی لالچ اور حرص سے اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک فیصلہ یہ، دوسرا اس کی مال کا وہ مقدار جو 100 میں 2.5% ہے، 2.5 روپیہ، وہ مال جب نکالتا ہے تو موجودہ باقی جو مال اس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ کی مقدار نکلنے کے بعد وہ مال و دولت اس کا پاک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ نکالے تو پورا مال حرام ہو جاتا ہے، ناپاک۔ اب وہ ناپاک مال کھائے گا، خود بھی ناپاک ہوگا، اولاد کو بھی ناپاک کرے گا، بیوی کو بھی ناپاک کرے گا، ماں باپ کو بھی، پورے خاندان کو ناپاک کرے گا۔ انجام کتنا برا ہونے والا ہے وہ سنو۔ نہیں، پہلے تو آپ بنیادی طور پر سمجھ لیں زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے، تو 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، 4 حقیقتوں میں۔ سب سے پہلے سونا چاندی، مقدار آپ کو بتا دیا میں نے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ سونا چاندی، سونا ہو یا چاندی ہو، اگر اتنا پیسہ انسان کے پاس ہے، سونا چاندی نہیں ہے، جتنے میں وہ 85 گرام یا 92 گرام سونا خرید سکتا ہے، یا اتنا پیسہ اس کے پاس ریال کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، کرنسی، کاغذی کرنسی، روپیہ، ہندوستانی روپیہ کی شکل میں ہو یا عربی ریال کی شکل میں یا امریکن ڈالر کی شکل میں، اتنا پیسہ ہو کہ وہ 595 گرام چاندی خریدنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور وہ پیسہ بھی آپ کو بتا دوں کتنا ہے، آج کی تاریخ میں 49,200 کچھ روپیہ، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، یعنی 595 گرام چاندی اگر خریدنا ہے تو قریب 50,000 روپیہ کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان مرد و خواتین کے پاس 50,000 روپیہ ہے تو زکوٰۃ، اور اس پر سال گزر چکا ہے اور وہ مال بھی محفوظ ہے اور وہ قرضدار بھی نہیں ہے، یعنی کسی کا قرضہ لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مال اس کے پاس موجود ہے، تو اسے زکوٰۃ دینا فرض عین ہے، ورنہ انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ انجام کتنا برا ہوگا؟ سب سے پہلی ایک حدیث پاک سنو۔ اس حدیث پاک کے سنانے سے پہلے آپ کو ترتیب سے یہ بھی بتا دوں کہ ایک چیز تو ہوئی سونا چاندی، دوسری چیز مال روپیہ کی شکل میں، یہاں تک کہ ہم نے، آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ، کوئی بھی روپیہ دے رکھا ہے اور پورا یقین ہے کہ وہ روپیہ لوٹ کے آئے گا، یعنی قرضدار جو ہے وہ ہمیں وہ قرض لوٹائے گا، اور وہ قرض کی مقدار اتنی ہے جتنی مقدار نصاب زکوٰۃ کی بن جاتی ہے، بھلی وہ پیسہ آپ کے قرضدار کے پاس ہے لیکن اس کے امید ہے لوٹنے کی، اور اس پر سال گزر جائے
تو جوڑ کر اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھی چیز مال تجارت، بزنس کا مال ہم آپ نے خریدا سامان بیچنے کے لیے، وہ سامان اتنی مقدار میں ہے اور یقین ہے کہ وہ بکے گا ہی، اس پر سال گزر چکا ہے اور اتنی مقدار میں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مال بیچنے پر ہمیں بینیفٹ بھی ہوگا، نفع بھی ہوگا۔ تجارت تو اسی کا نام ہے کہ نفع ہونا ہی ہونا ہے۔ تو مال تجارت جو موجود ہے ہمارے پاس، وہ مال مقدار نصاب کو پہنچ گیا تو اس مال تجارت میں بھی 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ نکالنا ہے۔ 5ویں چیز، جانور کسی نے پال رکھا ہے، اونٹ کی شکل میں، گائے بھینس کی شکل میں، بھیڑ بکری کی شکل میں، تو سب کی زکوٰۃ الگ الگ ہے۔ اونٹ اگر ہے تو اس کی عدد کم از کم 5 اونٹ ہونا چاہیے اس کے پاس، اور اگر گائے بیل بھینس، گائے اور بھینس دونوں کو علماء نے تشریح میں حدیث پاک کی روشنی میں ایک ہی نصاب میں رکھا ہے، چونکہ گائے اور بھینس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اگر اس کی تعداد 30 کے برابر پہنچ جائے، گائے کی یا بھینس کی 30 کی تعداد میں ہے، تو وہ مقدار نصاب زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ گیا، اس میں بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ بھیڑ بکری اگر ہے، پال کر رکھا ہے اور اس کو تجارت کے لیے بھی پالتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے تجارت کے لیے پالے گا، برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس میں برکت دیتے ہیں۔ اس کی عدد بتائی گئی ہے شریعت میں، 40 کی عدد کو اگر پہنچ جائے، بھیڑ ہو یا بکری، تو اس پر ایک جانور کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا بطور زکوٰۃ کے فرض ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جس میں شریعت پاک نے زکوٰۃ کو رکھا ہے۔ اب آئیے، زکوٰۃ نہیں دینا یہ کفر کے برابر ہے، عین کفر ہے یہ، یعنی گویا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے بندہ۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مال میں جو رسی گردن میں جانور کے دیتا تھا، وہ رسی دینے سے انکار کرے گا تو بھی میں جہاد کروں گا، تم مت آؤ، میں اکیلا جہاد کروں گا، میں زندہ رہوں، اللہ کے رسول کا صحابی، اسلام کا پہلا خلیفہ، اور لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے۔ آج وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کل نماز سے انکار کریں گے، پرسوں حج سے انکار کریں گے، اس کا مطلب اسلام کا جنازہ اٹھائیں گے، جنازہ نکال دیں گے۔ اب آئیے بخاری مسلم کی ایک حدیث پاک سنیے۔ زکوٰۃ، ہاں، خواتین کے لیے ایک لرزہ طاری کرنے والی حدیث، جہاں لوگ افواہ اڑائے ہوئے ہیں کہ زیور جو پہنتی ہیں عورتیں زیور کی شکل میں، خواہ وہ جھمکا ہو یا ہاتھ کا کنگن ہو یا پاؤں کا زیور ہو، یعنی جو جو زیورات وہ پہنتی ہیں آپ سب جانتے ہو، اس کو ہم کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیور، جو زیور استعمال کرتی ہیں عورتیں، بعض لوگوں کے درمیان افواہ اڑائی گئی ہے کہ جو استعمال کے زیور ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ دلیل حدیث پاک، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر کسی ضرورت سے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی، کوئی ضرورت تھی بیچاری کی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔
اس لڑکی کے ہاتھ میں موٹے موٹے سونے کے کنگن پڑے ہوئے تھے۔ رسول رحمت علیہ السلام کی نظر پڑی اس کنگن پر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اس عورت سے سوال کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، خواتین غور سے سنیں، اور یہ حدیث پاک سب سے بڑی دلیل ہے اس افواہ کے مقابلے میں جو لوگوں نے ریومر اڑا رکھا ہے کہ عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا اس کا زکوٰۃ تم دیتی ہو؟ یہ زیور جو کنگن پہنا رکھی ہو بیٹی کو؟ تو صحابہ اور صحابیات تو سچے ہوتے تھے، وہ کبھی تو عرب کے لوگ ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ تو اسلام آیا، اسلام آنے سے پہلے بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، چوری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زناکاری کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو ادا بہت پسند ہے ان میں۔ وہ گردن کٹوانا ان کے لیے آسان تھا، جھوٹ بولنا اس سے زیادہ مشکل تھا عرب والوں کے لیے۔ کب؟ اسلام کے نور کے آنے سے پہلے کی بات ہے، یہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے کی بات ہے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے، نبی بن کے آنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ جب اسلام کا نور آیا تب تو وہ مکمل چمک گئے، چمک دمک اتنی بڑھی کہ پوری کائنات میں ان کی چمک پھیلی۔ اس صحابیہ نے بیچاری نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو کچھ جانتی ہی نہیں ہوں، میں تو جاہل عورت ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس کا زکوٰۃ بھی دینا ہے، جب معلوم ہوگا تو نا۔ نہیں، میں زکوٰۃ نہیں دیتی ہوں۔ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا وہ سنیں۔ اَيَسُرُّكَ أَن يُصَوِّرَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِن نَارٍ۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا حدیث پاک کا، اے خاتون، اے اللہ کی بندی، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ یہ دونوں کنگن جس کا تم زکوٰۃ نہیں دیتی ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں سونے کے کنگن کے بدلے میں تمہیں جہنم کے آگ کا 2 کنگن پہنائیں؟ اللہ اکبر۔ اب بولیے، ان نیم ملاؤں نے جنہوں نے خواتین کا دماغ خراب کر رکھا ہے کہ نہیں وہ زیورات جو استعمال کرتی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو گمراہ کرنا ہوا، پیارے نبی کے حدیث پاک کے بالکل خلاف جا رہا ہے۔ اگر زکوٰۃ استعمال کی جانے والی زیور پر نہ ہوتی تو پیارے نبی اتنا سخت جملہ اس عورت کو کیسے فرماتے کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ 2 سونے کنگن، یہ دونوں سونے کے کنگن کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن تمہیں پہنائیں؟ اس عورت نے ڈر کر وہ رونے لگی، اور انہوں نے ڈر کر کے فوراً وہ دونوں کنگن نکال کے پیارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، بالکل نہیں، آپ کا حکم جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا ویسے ہی میں زکوٰۃ اس کا ادا کروں گی۔ ایک دلیل یہ۔ دوسری، جو مرد و خواتین زکوٰۃ نہیں دیتے، بخاری مسلم کی حدیث پاک سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں جو وہ تو بعد میں سناؤں گا، پہلے حدیث پاک سن لو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کا یہ مال، خواہ وہ زیور سونا چاندی کی شکل میں ہو یا روپیہ پیسہ کی شکل میں، یہ ساری کی ساری دولت کو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ایک گنجا اژدہا
سانپ کی شکل میں سامنے لائے گا۔ یطوقہ یوم القیامت، اور وہ گنجا سانپ اتنا خطرناک ہوگا، اس کی زبان بھی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے پاس 2 کالے نشان ہوں گے، اور زکوٰۃ نہیں دینے والے مرد و خواتین کے گردن میں وہ اژدہا آ کے لپٹ جائے گا، توق بن جائے گا۔ توق سمجھتے ہیں نا؟ عورتیں زیور توق کی شکل میں، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پہلے زمانے کی خواتین بہت موٹے موٹے زیور پہنا کرتی تھی، اب تو وہ سکری کی شکل میں پہنتی ہیں شاید، لیکن بہرحال وہ گردن میں توق بنا کر کے وہ اژدہا اس کے گردن میں لپٹ جائے گا، گنجا سانپ، اور وہ کیا بولے گا وہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اسپیکنگ پاور دے گا۔ وہ دنیا والا سانپ نہیں ہے جو صرف زبان نکالتا ہے، ڈنک مار کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ گنجا سانپ جہنم کا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دیا ہے۔ وہ انسان کے گردن میں لپٹ کر اور وہ انسان کے جبڑے کو پکڑ کے چیرے گا، اور چیرنے سے پہلے کہے گا مجھے پہچانا، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تمہارا بسوا کلیان کا وہی مال و دولت ہوں جس کو سینت سینت کے تم رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے نا، میں وہی تیرا مال ہوں، وہی تیرا خزانہ ہوں، وہی تیرا بینک بیلنس ہوں، وہی تمہارا مال ہوں۔ آج رب العزت نے تیرے اسی مال کو جو بسوا کلیان میں تم سینت سینت کے رکھتے تھے نا دنیا میں، وہی تیرا مال و دولت، وہی سونا چاندی، وہی کرنسی، ریال کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، روپیہ پیسہ کی شکل میں، وہ مال و دولت کسی بھی شکل میں تھی، وہی میں تیرا مال ہوں۔ آج رب نے بسوا کلیان کے مال و دولت کو میری شکل میں، اژدہا کی شکل میں، گنجے سانپ کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسی مال و دولت کو میں اژدہا بن گیا ہوں تیرے لیے، اور آج تیرے جبڑے کو چیروں گا۔ انسان اس وقت حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، لیکن کیا فائدہ؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر پچھتاوت سے کا ہووت ہے۔ اب تو رزلٹ سننے کا وقت ہے، اور زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والے مرد و خواتین کو جہنم سے کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہے، نہ فرشتوں کی سفارش، نہ نبیوں کی سفارش، نہ اس کے دیگر دوسرے نیک اعمال، نماز، روزے، عمرہ، حج، تلاوت، تہجد، نوافل، ذکر، تسبیح، کوئی بھی نیکی اس کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتی۔ زکوٰۃ نہیں ادا کرنا آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، کفر ہے۔ جب کفر کر چکا تو کافر کی تو کوئی نیکی قبول ہوتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن حکیم میں زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والے کو کافر فرمایا ہے۔ کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے بہانہ بازی، ہیلا سازی کر، ارے وہ فلانے مسلک کے مفتی صاحب ایسے ہی فتویٰ دے دیے ہیں بن دلیل کے، وہ فلانے مسلک کے ہیں۔ ڈائریکٹ قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ اب آؤ سورہ توبہ کی طرف۔ سورہ توبہ کی وہ آیت کریمہ دیکھو، یہ تو میں نے حدیث پاک آپ کو سنایا، بخاری مسلم کے۔ پیارے رب فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم الی آخر الآیہ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں جو لوگ
خزانے کو سینت سینت کے گن گن کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مال کا، ان کے اس دنیاوی مال کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپا کر، اسی مال کو تپا کر اسی سے اس کو داغا جائے گا۔ کیا کیا داغا جائے گا؟ 3 الفاظ مالک نے استعمال کیے۔ جباہہم، عربی زبان میں یہ سنگولر لفظ ہے، جبہتن کی جمع جبہ کہتے ہیں اس کو، عربی زبان میں جبہ کہتے ہیں پیشانی کو، پیشانی کو، اس کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر داغا جائے گا۔ ذرا تصور میرا، ویسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو۔ لوہا کا سریا آپ نے دیکھا ہے نا؟ ارے لوہا سریا ہی کہتے ہیں نا اس کو، چھڑ جو ہوتا ہے چھڑ، اس کو آگ میں ڈال دو اور آگ میں ڈال کر کے ذرا ہاتھ پر ڈالو، کیسا لگے گا؟ یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں مادی۔ لوہا کے ٹکڑا کو آگ میں ڈالو تو آگ بن جائے گا نا، جب وہ پورا آگ بن جائے اس کے بعد پیشانی پر ڈال دو، گال پر ڈال دو، چہرے پر ڈال دو، ہاتھ میں ڈال دو، پیشانی کو داغو، یعنی وہ جو آگ بن چکا ہے، لوہے کا سریا، لوہے کا چھر آگ میں ڈالا جائے اور نکال کے ڈالا جائے اس کے ہاتھ پر، اس کے پیٹھ پر، اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر، اس کے پہلو میں، یعنی پورے جسم کو وہ تپا کر ڈالا جائے۔ اس دنیا میں کیا حشر ہوگا اس آدمی کا؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے جہنمی کو اگر اللہ تعالی چند منٹ کے لیے، ایک مثال دی گئی ہے، جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیں تو دنیاوی آگ میں اس کو نیند آ جائے، راحت کی نیند آ جائے۔ جانتے ہو کیوں؟ جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ اس کے لیے گویا باغ و بہار ہو جائے گی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈالو تو اس کو نیند آ جائے گی، وہ کچھ سمجھے گا ہی نہیں دنیا کی آگ کو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا وہ مال جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، اسی مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپا کر پیشانیوں کو فرشتے داغیں گے۔ وَجُنُوبُهُمْ، یہ جنبن کی جمع ہے، سنگولر ہے، پلورل اس کا جنبن ہے، عربی زبان کا یہ ورڈ ہے، یہ شبد ہے، میں ریفائن کر رہا ہوں اس کو صاف کلیئر۔ رب تعالیٰ جنوبہم، جنوب کہتے ہیں اس حصے کو جسم کے، پہلو کو داغا جائے گا۔ تیسرا لفظ وَظُہُورُهُمْ، یہ زہرن کی جمع ہے، پیٹھ کو کہتے ہیں زہر، پیٹھ کو داغا جائے گا، یعنی پوری اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو جلایا جائے گا۔ مسلمانوں، ہم آپ اگر اسلام کے دعوے میں سچے ہو، ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو ایک حدیث پاک کافی ہے سنبھلنے والوں کے لیے، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے، ہوشیار ہو جانے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر مر مٹنے کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل، یعنی اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے ایک حدیث پاک کافی ہے، ایک قرآن کی آیت کافی ہے۔ ورنہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورا 30 پارے قرآن سنا دو، ترجمہ کر کے سنا دو، 10 نہیں 20 حدیث پاک سنا دو، لیکن اگر جذبہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا جذبہ، رب تعالیٰ سے محبت کا جذبہ، اس کی رضا کو تلاش کرنے کا جذبہ، عالم آخرت کے عذاب سے بچنے کا ڈر نہ ہو تو ہزاروں حدیث سنانے پر بھی اس کو ہوش نہیں آئے گا، اور جس کو ہوش میں آنا وہ ایک حدیث پاک سن کے ہوش میں آ جائے گا۔ یہ جو بخاری مسلم کی ایک حدیث پاک آپ نے سنا،
قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 35 اور 36، مالک کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کو داغتے ہوئے یہ بھی کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تمہارا خزانہ ہے، یہ وہی مال و دولت ہے جس کا تم نے دنیا میں بسوا کلیان میں کرناٹکا میں تم نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، جہاں رب کے حکم کو ماننا تم پر فرض تھا، تم نے مال و دولت سے محبت کیا، مال و دولت دینے والے رب سے محبت نہیں کیا، رب کے حکم سے محبت نہیں کیا، آج اسی کا یہ برا انجام ہے، بدترین انجام ہے، اور یہ انجام تمہارے ساتھ چلتا رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب توبہ کی امید بھی نہیں ہے، چونکہ توبہ کرنے کی جگہ دنیا ہے، آخرت نہیں۔ عالم آخرت تو رزلٹ سننے کی جگہ ہے۔ امتحان کے بعد ایک لڑکا طالب علم 0/0 نمبر لائے، اس کے بعد ہاتھ ملے، کاش میں پڑھا ہوتا، کاش میں نے امتحان کی تیاری کی ہوتی۔ ایک میڈیکل کا طالب علم محنت کرے نہیں اور میڈیکل کے ایگزام میں، ڈاکٹر ہونے کے ایگزام میں جا کر فیل ہو جائے، اس کے بعد کہے کاش میں محنت کیا ہوتا تو ڈاکٹر بن جاتا، میں میڈیکل میں پاس ہو جاتا، یہ ہو جاتا، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ یہ سب تمنائی جملہ وہیں رکھو، بہت کچھ بولے گا انسان، اس دنیا میں بھی بولتا ہے۔ موت کے وقت جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو انسان بہت کچھ بولتا ہے، اس میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا قرآن پاک کی سورہ منافقون میں، کاش تھوڑا سا ٹائم مل جاتا، آپ ذرا پلٹ کے جاتے، تھوڑا ٹائم دے دیتے، ابھی میری روح نہ نکالتے تو بڑھیا رہتا۔ وہ کون کس کو کہتا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام سے، ابھی روح نکالتے وقت، ابھی جب وہ آتے ہیں ابھی روح نکالا نہیں، انہوں نے خالی نظر پڑی، تو کیا بولتا ہے انسان؟ فَأَصَّدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو ایمان والو، ایمان والیو، جو ہم تم پر بیتنے والی ہے مستقبل میں، وہ چیز مالکہ جو قرآن حکیم میں نازل فرما چکے ہیں۔ کیا بولتا ہے؟ کاش تھوڑا ٹائم ملتا تو میں زکوٰۃ دے دیتا، میں صدقہ کر چکا ہوتا، تھوڑا ٹائم۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے بات ہے، کل قیامت کے دن یہ انسان اتنا بڑا مکار چال باز ہے کہ کل قیامت کے دن کیا بولے گا معلوم؟ سنو گے تو ہنسی بھی لگے گی اور ڈر بھی رہے گا۔ کیا بولے گا؟ جو بولے گا وہ آج قرآن میں نازل کر دیا مولا نے۔ اب بولو کیسا کرم چاہیے، اس کریم کا کیسا کرم ہے۔ کل ہم تم جو بولو گے وہ آج قرآن حکیم میں نازل فرما دیا۔ کیا بولے گا انسان؟ بہت کچھ بولے گا، اس میں یہ بھی بولے گا، اے میرے رب دوبارہ ایک چانس اور دے دو، زکوٰۃ تو نہیں دیا تھا نا، اب یہ سارا عذاب ہم نے دیکھ لیا، تیری جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، زکوٰۃ نہیں دینے کے انجام برے انجام کو بھی دیکھ لیا، اب مولا پوری خوش دلی سے ہم زکوٰۃ دیں گے۔ مالک کائنات پوچھے گا کیا کرنا چاہیے، کیا چاہتے کیا ہو؟ دوبارہ بسوا کلیان بسا دیں، کرناٹکا اسٹیٹ ہو، اوپر آسمان ہو نیچے زمین ہو، وہی فضا ہو، وہی بسوا کلیان کے ہم سیٹھ صاحب ہوں، پھر تو پائی پائی کر کے زکوٰۃ میں ادا کروں گا میرے مولا، لوٹا دے، ایک چانس لاسٹ۔ مالک کائنات غصے میں مسکرائیں گے بھی، اچھا تو تمہارے لیے دوبارہ دنیا میں بناؤں بسوا کلیان، پھر شہر بسا دو، تم کو سیٹھ صاحب بنا کے دوبارہ بھیجوں، تب تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اے بدبخت، آج تم کو اس کی فکر ہوئی ہے، اور جب بسوا کلیان میں تھے تو فکر نہیں ہوئی۔ جب سونے کے کنگن، سونے کے اور چاندی کے زیورات پہن کر
دنیا کے سامنے نمائش کرتی تھی، اس وقت ہوش نہیں تھا، آج ہوش آ رہا ہے۔ اپنے رب کے حکم کو سے پیار نہیں تھا تمہیں، زیور سے بڑا پیار تھا، سونے چاندی سے پیار تھا، روپیہ کو گن گن کے رکھتے تھے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی چغل خوری کرتا ہے یا آمنے سامنے تانا زنی کی باتیں کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے معلوم؟ الذی جمع مالا، مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، ایک بار میں تشفی نہیں ہوتی تو 10 بار گنتا ہے نوٹوں کو، اور گڈی بنا بنا کر کے اس کو سینت کے رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، کیا انداز ہے مولا کا، گن گن کے رکھتا ہے۔ عددہ کے معنی گننا، گنتا ہے کہ نہیں؟ ہم آپ گنتے ہیں کہ نہیں نوٹ کو؟ بہت زیادہ نوٹ ہو تو نوٹاں سے، نوٹ کی گڈیوں سے محبت ہوتی ہے نا آدمی کو۔ اب کہا جا رہا ہے 100 روپے میں 2.5 روپیہ نکال دو، ارے 10 لاکھ روپیہ کا زکوٰۃ تو اتنا بن جائے گا۔ اچھا میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نکالو، تو 10 لاکھ کا زکوٰۃ تو اتنا ہو جائے گا، اتنا مال میرا نکل جائے گا۔ ہائے بے وقوف، وہ جو 10 لاکھ کا زکوٰۃ تم نکال رہے ہو، اگر نہ نکالے تو مکمل پورا 10 لاکھ ناپاک ہو گیا، غلیظ ہو گیا، اور نکال دیے تو 10 لاکھ میں تھوڑا تو نکلا، باقی جو سب ہے وہ سب پاک ہو گیا۔ تیرا دل بھی پاک، تیرا ذہن بھی پاک، تیری ذات بھی پاک، تیرا نفس بھی پاک، تیرا مال بھی پاک۔ تیرا مال جب پاک تو تیری عبادت پاک، تیری بال بچے پاک، تیرا پورا خاندان پاک ہو گیا۔ اور پاک ہوا کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پاک ہوا، اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے، جہنم کے دردناک عذاب سے تو پاک ہو گیا دنیا ہی میں، اور آنے والی نسلیں بھی تمہیں دعا دیں گی۔ چونکہ یاد رکھیں، آج ہم آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تو پھر کل کو جی تو کل کو اس کے نقصانات ہم آپ کے سامنے ہوں گے۔ کچھ سوالات آئے ہیں، اس کا جواب دینے سے پہلے میں اس موضوع کو مکمل کر لوں 5 منٹ کے اندر، پھر آپ کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بندے کا بعض عبادتوں میں بندہ کا رشتہ لنک اپنے رب سے ہوتا ہے، مثلا نماز، اس میں کوئی بندہ بندے سے کوئی لنک نہیں ہے، یہاں ڈائریکٹ عبد کا معبود سے لنک ہے، رشتہ ہے، ریلیشن ہے۔ ایک بہت پرلطف بات بتانے جا رہا ہوں، شاید بہت پیارا لگے اور ایمان میں تازگی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے عبادتوں کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں ایک چیز رکھا ہے۔ جو عبادت ایسی ہے جس کا رشتہ بندے اور رب کے درمیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پرجلال نہیں ہے، یعنی غصے میں کہیں سختی والا جملہ نہیں ہے۔ نماز قائم کرو، کر لو، تیرا فائدہ ہے، جسمانی فزیکل بھی تو سوستھ رہے گا، ذہنی قلبی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، پوچھنا، کبھی موقع ملے ان کے کلینک میں جا کر کے پوچھ لینا،
لمبا سجدہ کرو گے برین کی بیماری سے پاک رہو گے۔ آج کے میڈیکل سائنس لیٹسٹ میڈیکل سائنس کا ریسرچ ہے، ایک مریض ہندوستان سے برین کا کوئی بیماری تھی، اس کو علاج کراتے کراتے تھک گیا، کسی نے کہا امریکہ میں اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، وہاں چلے جاؤ، بہت بڑے مہاسیٹھ تھے، پیسے کی کمی نہیں تھی، امریکہ چلے گئے، ایک کرسچن ڈاکٹر مل گیا، برین کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر۔ اس نے مسکرا کے پہلے کہا مریض سے، تم مسلمان ہیں، انڈیا سے آیا ہے علاج کروانے کے لیے، تیرا علاج تو تیرے گھر میں موجود تھا، بے وقوف، یہ امریکہ تک اتنا پیسہ برباد کر کے کیوں آیا؟ چونکہ میں کرسچن ڈاکٹر ہوں، میں ایماندار ہوں، ڈاکٹر ہوں، ڈاکو نہیں ہوں، ڈاکٹر ہوں، ڈاکو نہیں ہوں، ورنہ مجھے کیا تھا، تم سے اینٹھ لیتا پیسہ۔ لیکن ایک کرسچن ایک مسلمان سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھو جا کر کے 6 پارے میں۔ ایک قوم ہے کرسچن جو اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت کرتی ہے، تمہارے رب نے، ہمارے رب نے قرآن کے 6 پارے میں، اگر تم مسلمان ہے تو جا کے پڑھ، میں اسی محبت کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نام کا مسلمان نماز نہیں ادا کرتا ہے تو، اور حقیقت تھا وہ نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں تھا۔ کرسچن ڈاکٹر نے کہا تمہیں نہ کوئی دوا لکھوں گا، کچھ بھی نہیں، 1 ہفتہ میں تو ٹھیک ہو جائے گا، تو نماز کی پابندی کر۔ یہ جو رسول کائنات علیہ السلام نے تمہیں بتایا ہے نماز میں، کہ نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں نمازی کو سجدے کی جگہ پر نظر ٹکا کے رکھنا چاہیے۔ تمہاری جو بیماری ہے وہ میں نے چیک کر لیا ہے، تمہاری بیماری کا علاج بس اس میں ہے کہ تو اپنی آنکھ کی روشنی وہاں ٹکا کے رکھ جہاں تو سجدہ کرتا ہے، 1 ہفتے میں تیری برین کی بیماری کا صفایا ہو جائے گا، کوئی دوا کی ضرورت نہیں۔ تو بے نمازی ہے، اس لیے یہ غضب الہی تم پر آیا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو جس کا رشتہ بندے اور رب کے درمیان ہے، مثلا روزہ بندے اور رب کے درمیان ہے، نماز بندے اور رب کے درمیان ہے، بڑے جمالی مولا نظر آتے ہیں، یعنی بڑے، کوئی جلال نہیں، کوئی شدت نہیں، کوئی غصہ نہیں، ادا کرو اچھا ہے تمہارے لیے، تم اپنے اوپر احسان کر رہے ہو۔ لیکن جب بندے کا بندے سے رشتہ جڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جلال میں آ جاتے ہیں۔ دیکھو اس کی مثال دے رہا ہوں، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کا رشتہ بندے کا بندے سے ہے کہ نہیں؟ مالداروں کا رشتہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، لاچاروں، مسافروں، انہی بندوں سے ہے نا، اللہ تعالیٰ تو نہیں مانگ رہے ہیں؟ مالداروں سے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں، یا یہ حکم دے رہے ہیں کہ اتنی مقدار مال کا نکال کے اپنے، میرے یہ 8 کوالٹی کے بندے ہیں، ان بندوں کو لاچاروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں میں تقسیم کرو، ان کو دو، تم ان کی ضرورت پوری کرو، ان کی حاجت پوری کرو، یہ تم سے محبت کریں گے، اور معاشرے سے غربت ختم ہوگی، لاچاری ختم ہوگی۔ ورنہ وہ رب حکیم تو ایسی شان والا ہے، سب کو حاجی مستان کا ناتی پوتا بنا کر کے چھوڑ دیتا، سب کو کروڑ پتی نہیں ارب پتی بنا کے، تو پھر تمہارا دنیاوی نظام کیسے چلتا؟ آٹو رکشہ والا ملتا تمہیں اسٹیشن چھوڑنے کے لیے، پھر کودتے ہوئے جاتے، کوئی تمہیں پوچھتا ہی نہیں، کیوں؟ سب کروڑ پتی ارب پتی ہوتے تو رکشہ چالک کہاں سے ملتا، اور گاڑی چلانے والا؟ سب کا رشتہ سب سے جوڑ دیا ہے۔ مالک کائنات خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے تو مال و دولت میں ایک دوسرے کو اسی لیے اونچا نیچا بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے ضرورت پوری کر سکو۔ بہرحال زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیل سے آپ نے ساری بات سن لیا۔ 4 قسم کی چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہے، خواتین، مرد
سب غور سے سن لیں ایک بار اور، سونا چاندی ڈھیلے کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں ہو، اس کی مقدار بھی میں بتا چکا ہوں۔ چاندی کی مقدار 595 گرام یا 644 گرام ہو، یا سونے کی مقدار 85 گرام 85 گرام یا 92 گرام وہ پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ اس پر سال گزر گیا ہو اور کوئی چوری چماری نہ ہوئی ہو، اور وہ بندہ یا بندی قرضدار بھی نہ ہو، اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، وہ کسی کا قرضہ نہیں لیا ہے، اور اتنی مقدار میں کہ اگر وہ قرضہ ادا کرتا ہے تو اس کے پاس یہ مال ہی نہیں بچے گا یا کم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، روپیہ پیسہ بھی ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ، مال تجارت پر زکوٰۃ، یہاں تک کہ آپ نے تجارت کی غرض سے اگر کوئی پراپرٹی خریدا ہے، زمین، اور وہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، اور اس پر اس کی قیمت اتنی بنتی ہے کہ وہ مالک نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، اور اس پر 1 سال گزر گیا اور آپ کو پورا یقین ہے کہ اس کو بیچنا ہی بیچنا ہے ہمیں، تب تو زکوٰۃ فرض ہے۔ ورنہ ایک دوسری شکل ہے کہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے جو گاڑی آپ استعمال کرتے ہو، جو مکان استعمال کرتے ہو، جو اور ضرورت کی چیزیں استعمال کرتے ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، تھوڑا سا اور ریفائن کروں، وہ مال جو آپ نے دوسروں کو دے رکھا ہے، مثلا کرائے کا مکان، دکان، کرائے کی گاڑی، وہاں جو آپ بہانہ بازی کرو گے تو نہیں چلے گا، وہاں ہیلا سازی نہیں چلے گا۔ کرائے کا مکان آپ نے دے رکھا ہے، اس کی جو آمدنی ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہے۔ گاڑی دوسروں کو دے رکھا ہے، کرائے پر دے رکھا ہے، اپنے خود آپ نہیں استعمال کر رہے ہو، دوسروں کو دے رکھا ہے، خوب برین کو صاف کر لیجئے۔ دکان دوسرے کو کرائے پر لگا رکھا ہے، اور اس کی جو آمدنی ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہی ہے، سال بھی گزر رہا ہے، اور اس پر کوئی طرح کی چوری چماری یا کوئی گھاٹا یا کوئی خسارہ، کوئی نقصان نہیں ہوا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ گاڑی کسی کو دے رکھا ہے کرائے پر، اور اس کی مقدار، اس مال کی مقدار پہنچ رہی ہے نصاب کی مقدار کو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات تمام مسلمان مرد و خواتین کو خوش دلی کے ساتھ اپنے رب کے حکم، زکوٰۃ کا جو حکم ہے اس کو مکمل طور پر خوش دلی کے ساتھ، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے شرعی، اس کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔